بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین وخیر ناصرین. عن القاسم علیہ السلام قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حق الوالد علی الولد قال لا یسمیہ باسمہ ولا یمشی بین یدیہ ولا یجلس قبلہ ولا یتسبب لہ. امام کاظم علیہ السلام سے حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ بیٹے کے اوپر باپ کے کیا حقوق ہیں، یعنی والد کے حقوق بیٹے کے اوپر کون سے ہیں. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے والد کو نام سے نہ پکارو، اپنے والد کو نام سے نہ پکارو. ولا یمشی بین یدیہ، اور دوسرا حق بیٹے کے اوپر والد کا یہ ہے کہ کبھی بھی بیٹا جو ہے باپ کے آگے نہ چلے. ٹھیک ہے، یعنی آگے چلنا باپ کے والد کے یہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یہ والد کے حقوق کے خلاف ہے. تیسری چیز ولا یجلس قبلہ، اور اس کے سامنے یعنی اس کے آگے بھی نہ بیٹھے، یعنی اس سے پہلے مثلا آپ جیسے مجلس میں جا رہے ہیں تو آپ والد سے آگے بیٹھ گئے اور والد آپ کے پیچھے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. ولا یتسبب لہ، اور چوتھا حق یہ ہے کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارے والد کو گالیاں دینا پڑ جائیں کسی کو. مثلا ابھی ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر کہ اگر آپ کسی کو گالی دیں گے تو وہ بھی آپ کو کیا کرتا ہے، پلٹ کر گالی دیتا ہے. تو گالی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے آپ کے والد کو گالی دی جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چار حق ہوئے بیٹے کے اوپر والد کی نسبت. پہلا یہ کہ اس کو نام سے نہ پکارے، دوسرا اس کے آگے نہ چلے، تیسرا اس سے پہلے نہ بیٹھے. اگر مثلا آگے کہیں یا مثلا بیٹھنے کا وقت آئے، اگر باپ کھڑا ہے اور بیٹا پہلے سے بیٹھ جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. جب تک باپ نہیں بیٹھتا تب تک بیٹا بھی نہ بیٹھے. اور چوتھی چیز یہ تھی کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس کی وجہ سے آپ کے والد کو گالی سننا پڑ جائے. ٹھیک ہے، یہ چار حق تھے بیٹے کے اوپر والد کے. درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر. یہ آپ لوگوں کو دیر کیوں ہو جاتی ہے جی؟ صحیح. اب یہ جو حدیث بیان کی گئی اب کیسے سنیں گے آپ، کیسے آپ کو کیسے پتہ چلے گی؟ یا میں تھوڑا لیٹ بیان کروں اسی لیے؟ ہاں چلیں کسی دوست سے پوچھ لیجئے گا کہ کون سی حدیث تھی. بہت اہم حدیث ہے اور ہمارے جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے اس کی. دروازہ بند کر دیں.
باتیں ہو گئی ہوں، اب تو شروع کریں درس. موضوع کیا ہے ہمارے درس کا؟ معاد. ٹھیک ہے. معاد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو ہم آسان لفظوں میں قیامت بھی کہہ سکتے ہیں، یا پلٹنے کا زمان خدا کی طرف. پلٹنے کا زمانہ. اور تیسرا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پلٹنے کی جگہ. یہ تین معنی جو ہے نا معاد کے ہم بیان کر سکتے ہیں. معاد یعنی قیامت، یا خدا کی طرف پلٹنے کا زمانہ، یا پلٹنے کی جگہ. یہ تین جو ہے اس کی معنی ذکر کی جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ معاد کیوں اصول دین میں سے ہے؟ اصول دین کتنے ہیں ہمارے؟ 5 ہے نا. تو ان میں سے کیا ہے؟ معاد ہے، قیامت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے؟ معاد میں سے کیوں، معاد اصول دین میں سے کیوں ہے؟ یہ سوال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کافی ہے؟ کیا ہمیں تشہد میں کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان. یہ بس اتنا کہنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں توحید اور نبوت، ان دونوں کی گواہی دینے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے. تو بس اصول دین میں سے یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، توحید اور نبوت. جب آپ نبی کو مان لیتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے وہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایک اس کا نمائندہ ہے، اگر وہ آ کے نبی کہتا ہے، مثلا نبی کہے کہ مثلا معاد ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا. جب نبی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی مانو کہ معاد ہے، میں خدا کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، اور خدا کہتا ہے کہ معاد ہے، قیامت ہے، تو بس کافی ہو جاتا ہے نا. معاد ثابت ہو جاتی ہے، اور الگ سے جو ہے اس کو ہم اصول دین میں سے کیوں شمار کریں؟ توحید کو الگ طریقے سے مانیں گے جدا، اور نبوت کو بھی جدا. نبوت کو ماننے سے پھر ساری چیزیں آ جائیں گی. جس طریقے سے آپ نماز کو قبول کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ کیونکہ نبی آپ کو کہہ کے گئے ہیں. آپ روزے کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی کہہ کے گئے ہیں. حج کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہہ کے گئے ہیں. اسی طریقے سے مثلا ہم کہیں گے کہ ہم معاد کو قبول کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نبی کہہ کے گئے ہیں. کافی تھا. تو اصول دین کتنے ہونے چاہیے تھے؟ 2 ہونے چاہیے، توحید یا نبوت. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. اچھا، نبی جس چیز کو بیان کرتے وہ ہو جاتی ہے ضروریات دین میں سے. نماز کیا ہے؟ روزہ، حج، یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا ہیں؟ ضروریات دین میں سے ہیں. ضروریات دین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے انکار کرنے سے، جس کے انکار کرنے سے کیا ہو؟ نبوت کا انکار لازم آتا ہو. کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ مثلا نماز کا انکار کریں گے، نماز کو نہیں مانیں گے، تو گویا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نبی کو نہیں مان رہے، اس کی نبوت کو نہیں مان رہے. کیونکہ آپ کو نبی آ کر بتا کر گئے ہیں کہ نماز خدا کی طرف سے واجب ہے. تو اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ میں نماز کو قبول نہیں کرتا یا حج کو قبول نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے. اور ضروریات دین اس چیز کو کہتے ہیں جس کے انکار کرنے سے نبی کا انکار ہوتا ہے. تو بس کسی نے آ کے کہا کہ معاد کو جو ہے ضروریات دین میں سے ہونا چاہیے، نہ کہ اصول دین میں سے. ضرورت دین میں سے کیوں ہے؟ کیونکہ مثلا نبی آ کر کہہ گئے، نبی نے آ کے کہا کہ معاد ہے. یاد رکھنا، اس دنیا میں اگر آئے ہو تو اس کے بعد بھی ایک اور عالم ہے جس عالم میں آپ کو جانا ہے مرنے کے بعد. ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. کیوں؟
ہم اصول دین میں سے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ماد کو ایک جدا مستقل حیثیت اس کو حاصل ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر نماز کے اوپر کوئی استدلال ہوا ہے کہ بھائی نماز ایک چیز ہے، خدا نے آ کے ایک قرآن کی آیت کوئی پیش کی ہو اور اس کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہ رہا ہو کہ نماز ہے. استدلال نہیں ہے نماز کے اوپر، ٹھیک ہے نا. روزے کے اوپر بھی استدلال نہیں ہے. ذکر ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے کیا کیے ہیں؟ روزے واجب کیے ہیں، یا تم نماز کو قائم کرو یا حج ادا کرو. فقط ذکر ہے لیکن استدلال نہیں ہے. لیکن جب ہم معاد کے مسئلے میں آتے ہیں تو قرآن کیا کرتے ہیں؟ یہاں استدلال بیان کرتا ہے. اس کی نسبت کیا بیان کرتا ہے؟ استدلال بیان کرتا ہے، یعنی آ کے دلیل قائم کرتا ہے قرآن کے معاد کے نام کی کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہے. مثلا جیسے قرآن کہتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں کیسے عبث اور بے ادب بغیر کسی فائدے کے خلق کیے ہیں، جبکہ تم ہماری طرف کیا کرو گے؟ پلٹائے جاؤ گے، یعنی خدا کی طرف ساری چیزیں پلٹیں گی. تو ہمیں معاد ایک مستقل حیثیت حاصل ہے معاد کو، ٹھیک ہے. اور اس پر ہمیں جو ایمان لے کر آنا ہے معاد پر، وہ کیسا ایمان ہو؟ استدلال کے ساتھ. استدلال کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دلیل کے ساتھ آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے. کس کے اوپر؟ معاد کے اوپر. نہ فقط اس وجہ سے کہ ہمیں نبی بتا کر گئے ہیں کہ معاد ہے اور ہم اس کو مان لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاد کے لیے ہمیں الگ سے استدلال کرنا ہوگا جیسے قرآن نے بیان کیا ہے. اور اصول دین میں سے اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کو ایک مستقل حیثیت حاصل ہے. اس کے اوپر قرآن نے استدلال کیا ہے، جبکہ نماز روزہ حج کے اوپر نہیں کیا. اگرچہ نماز روزہ حج ضرورت دین میں سے ہیں لیکن اصول دین میں سے نہیں ہیں. تو بس آسان لفظ میں کہیں کہ معاد کیوں اصول دین میں سے؟ کیونکہ معاد کو ایک مستقل حیثیت حاصل ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر معاد پر ایمان لے کر آنا ہے تو استدلال کے ساتھ ایمان لے کر آؤ. نہ اس وجہ سے کہ نبی نے کہا ہے، بلکہ استدلال، دلیل، برہان یہ قائم کرو اور اس کے ذریعے سے معاد کے وجود کو ثابت کریں، نہ کہ نبی کے کہنے کی وجہ سے. ابھی کوئی دوست بیان کرے کہ معاد کیوں اصول دین میں سے ہے؟ قرآن میں دلیل کے ساتھ صحیح. اور روزہ کیوں اصول دین میں سے نہیں ہے؟ ہاں، فقط بیان کیا گیا ہے کہ یہ مثلا نبی نے آگے ہمیں بتلایا ہے کہ روزہ رکھو یا نماز پڑھو یا حج انجام دو، تو ہم اس کو ضروریات دین میں سے مانتے ہیں. کہ اگر ہم نے روزے کا انکار کیا گویا کہ ہم نے نبی کا انکار کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن معاد اگر نبی نہ بھی ہوتے فرض کریں تو معاد کو ہمیں اس طریقے سے الگ طریقے سے بھی ماننا پڑتا، اس کو ضروری تھا کیونکہ ہمیں استدلال کرنا پڑتا کہ معاد ہے. اگر نبی نہ بھی ہوتے تب بھی ہمیں معاد کو ماننا پڑتا. معاد کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس کے لیے ایمان رکھیں اور عقیدہ بنائیں اس کی نسبت. اچھا، اس کے بعد یہ جو مطلب شروع کرتے ہیں کہ معاد کی تفاصیل. اگر آپ سے کوئی پوچھے معاد کسے کہتے ہیں، ایک تو ہم نے لغوی معنی کیا ہے اس کا کہ معاد کا مطلب قیامت ہے، خدا کی طرف پلٹنے کا نام ہے یا مسافر. لیکن ہماری اسلامی کتابوں میں مختلف اس کی معنی کرتے ہیں. ایک اعادہ معدوم. کیا مطلب ہے اعادہ معدوم کا؟ اعادے کا مطلب ہے پلٹانا. معدوم وہی چیز جو مثلا نابود ہو چکی ہو، ٹھیک ہے نا، جو ختم ہو گئی ہو. مثلا مرنے کے بعد ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، عدم اس کے اوپر آ جاتا ہے. معدوم عدم وہی جو ہے وہ ہم اردو میں جیسے ہم کہیں جس کو نہ ہونے، ختم چیز ہو گئی ہو کوئی. تو کہتے ہیں کہ معاد کا مطلب یہ ہے، ایک تفسیر معاد کی یہ ہے کہ معدوم چیز کو پلٹانا، جو چیز نابود ہو چکی ہو، ختم ہو گئی ہو، اس کو پلٹانا بعد میں. مثلا فرض کریں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو پلٹانا. اب وہ ختم ہو چکے ہیں، مثلا کسی کا فرض یہ ہے، تصور یہ ہے کہ وہ ختم ہو چکے ہیں، اس کو پلٹانے کا نام کیا ہے؟
معاد ہے۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ روح کا جسم کی طرف یا جسم میں یا جسم کی طرف پلٹنا، ٹھیک ہے، یہ دوسری تفسیر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ معاد سے مراد کیا ہے کہ انسان کے اوپر جب موت آتی ہے، انسان کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ مٹی کا نہیں، دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک روح، دوسرا بدن، ٹھیک ہے۔ موت کیا ہوتی ہے؟ موت آگے کیا کرتی ہے؟ روح اور بدن کو آپس میں جدا کر دیتی ہے۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو روح و بدن ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جیسے موت آتی ہے تو روح الگ ہو جاتی ہے، بدن الگ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو موت انسان کو آ گئی تھی، کسی بھی انسان کو، اور روح بدن سے جدا ہو گیا تھا، اب کیا ہے؟ دوبارہ معاد کا مطلب یہی ہے کہ وہ روح جو بدن سے جدا ہو گئی تھی یا جسم سے جدا ہو گئی تھی، اس روح کو ہم کیا کریں؟ جسم کی طرف پلٹنے کا نام جو ہے اس کیا کہتے ہیں؟ معاد کہتے ہیں۔ یہ دوسری تفسیر شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ ارواح کا خدا کی طرف پلٹنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاد کا مطلب یہ ہے کہ ارواح یعنی روح ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک اگر روح ہو تو اس کو روح کہتے ہیں، اگر زیادہ ہو تو اس کو ارواح کہتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، عالم ارواح، ٹھیک ہے نا، یعنی جہاں روحیں ہوتی ہیں، انسان کا بدن نہیں ہوتا، روحیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ارواح کا خدا کی طرف پلٹنا یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ معاد کہلاتا ہے۔ چوتھی تفسیر کیا ہے؟ ارواح خدا کی طرف، ارواح کا خدا کی طرف پلٹنا، لیکن جسمانی کیفیت کے ساتھ۔ یعنی روح جب خدا کی طرف پلٹے گی تو اس حالت میں پلٹے گی کہ اس کے پاس ایک خاص قسم کا جسم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ چوتھی تفسیر۔ پانچویں تفسیر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کو معاد کہتے ہیں، لیکن دوسری شکل میں۔ مثلا ابھی ہم زندگی کر رہے ہیں نا، ایک یہ شکل ہے زندگی کی، حیات کی، ایک نئی تصویر جو ہے وہ، جس کو ہم کہتے ہیں تجدید حیات، ٹھیک ہے نا، تجدید حیات ایک دوسری شکل میں، دوسری صورت میں، شکل کہیں صورت کہیں دوسری۔ یہ 5 تفسیریں ہو گئیں کس کی؟ معاد کی، کہ یا معدوم چیز کو پلٹانا جو ختم ہو گئی ہو، نابود ہو گئی ہو۔ دوسرا یہ کہ روح کا جسم کی طرف پلٹنا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ ارواح یا روح کا خدا کی طرف پلٹنا، جیسے آیت بھی ہے کہ وہ جب ہم کوئی خبر سنتے ہیں کوئی مر جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو ہم کہتے ہیں انا الیہ راجعون، یہ کون، کس کی طرف پلٹنا ہے ہمیں؟ خدا کی طرف، یعنی ہم جو ہے خدا کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یعنی ہر انسان جب اس کو موت آتی ہے تو وہ کس کی طرف پلٹتا ہے؟ خدا کی طرف پلٹتا ہے۔ تو یہ قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور چوتھی تفسیر یہ تھی کہ ارواح کا خدا کی طرف پلٹنا، لیکن ایک خاص جسمانی کیفیت کے ساتھ۔ اب یہاں بیان نہیں تھا کہ کس طریقے سے پلٹیں گی، لیکن اس چوتھی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس جسم ہوگا خاص قسم کا، اس کے ساتھ وہ خدا کی طرف پلٹے گی۔ اور پانچویں تفسیر یہ ہے کہ تجدید حیات دوسری شکل میں، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیں کیونکہ ممکن ہے امتحان جو بھی میں بھی بورڈ پہ لکھوں گا وہ ساری چیزیں امتحان میں آ سکتی ہیں۔ تو یہ 5 تفسیریں ہوں گی کس کی؟ معاد کی۔ اچھا سوال ہے کہ معاد کیوں ضروری ہے؟ معاد کے اوپر کیا دلیل ہے؟ کوئی بیان کرے گا دوست؟ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر
اشارتاً ذکر ہوا ہے کہ معاد کے پر کیا دلیل ہے؟ نہیں، یہ تو موت کے حوالے سے نا، لیکن معاد کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اگر ہم کوئی آپ کو کہے کہ بھائی ایک عقلی دلیل ذکر کریں، ٹھیک ہے، ایک عقلی دلیل ذکر کریں معاد کے ہونے پر، تو آپ کیا دلیل پیش کریں گے؟ تو اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت ہے، معاد ہے؟ خدا اسی دنیا میں امتحان لے لیں ہم سے، اسی میں ہی سزا دے دے، اسی میں جزا دے دیں، نہیں ہو سکتا؟ آپ بیان کریں، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں اور قیامت کو آپ عقیدہ رکھتے ہیں قیامت کے اوپر، معاد کے اوپر، اور اس کو آپ عقلی دلیل کے ذریعے سے کیسے ثابت کریں گے؟ کیا آپ کے پاس دلیل ہوگی؟ یعنی اچھے کاموں کے لیے بھیجنا یہ دلیل ہے کہ کیا معاد ہے؟ تو کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ معاد کے اوپر عقلی دلیل، جی آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیان کہاں گئے؟ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چھپ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب ایسا کریں تھوڑا کھل کے بیٹھیں، آپ آگے ہیں تھوڑا، ہاں اس طرف کر دیں کرسی، ہاں اس طریقے سے، آپ بھی تھوڑا آگے آ جائیں، آپ ہاں آپ تھوڑا آگے آ جائیں، اور آپ اٹھ کر ان کی جگہ پر آ جائیں، آ جائیں تو نہیں، آپ آ جائیں ان کی جگہ پر، آ جائیں نا، آپ آ جائیں، آپ جائیں اس کی جگہ آ جائیں، کیونکہ میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ دونوں باتیں کرتے رہتے ہیں، شاید آپ کو باہر وقت نہیں ملتا، آپ یہیں باتیں کرتے ہیں۔ جی آپ بیان کریں کہ معاد پر عقلی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ بیان کریں، مشکل نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو اس سے کیسے ثابت ہوگا؟ ٹانگیں تھوڑی سیدھی کریں، ہوٹل میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح۔ تو آگے کیا؟ یعنی یہ تو چلیں ٹھیک ہے، خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے اس لیے تاکہ وہ دنیا کے اندر اچھے کام کرے، برے کام نہ کرے، تو اس سے کیا معاد ثابت ہو جاتا ہے، قیامت ثابت ہو جاتی ہے؟ اس سے پوچھ لوں ابھی، ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ ایسے کہیں کہ حساب دینے کے لیے کوئی ایک جگہ ہو، ایک عالم ہو، اور اسی عالم کا کہ جہاں حساب دیا جائے گا اپنے اعمال کا، اس کو ہم قیامت کہیں گے، ٹھیک۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ بیان کریں، ماسک اتار کر، نہیں وہ جو بیان خود کریں، چل جو انہوں نے بیان کیا وہی بیان کریں، لیکن خود کہہ رہے ہیں کیا؟ چلے نہ ہو قیامت، کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرض کریں کہ میں آگے کہتا ہوں معاد نہیں ہے، تو کیا فرق پڑے گا؟ جی آپ بتائیں۔ میں کہتا ہوں معاد نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، انسان آیا اس زندگی میں، اس دنیا کے اندر، کھائے پیے، ٹھیک ہے، مزے اٹھائے، مر گیا، ختم، دی اینڈ،
ماد کیوں ضروری ہے, کیوں ہونی چاہیے ماد پر, یعنی کیا دلیل ہے ماد کے ہونے پر؟ اگر نہ ہو ماد تو کیا مشکل پیش آئے گی؟ نہیں, بدلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے اچھے کام کیا, اب آپ کے لیے, انہوں نے برے کام کیے, ان کے لیے ختم. نہیں, اصل کچھ کر ہی نہیں رہے نا ہم, ناانصافی کیوں؟ نہ ان کو ہم سزا دے رہے ہیں, نہ ان کو ہم جو ہے وہ کوئی ثواب اور جزا کوئی اچھی چیز دے رہے ہیں. اس دنیا کا نظام درم برہم ہو جائے گا. جیسے آپ نے کہا کہ ایک دن برے جو کرنے کرو, تو اس دن پوری دنیا کا پورے ملک کا نظام خراب ہو جائے گا. اسی طرح اگر قیامت نہ ہو اور کوئی ہمارے یہاں بولے نا کہ کچھ بھی جو کرنا کرو, کوئی تمہارا کوئی ثابت نہیں, تو پورا درم برہم ہو جائے گا. صحیح. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر قیامت نہ ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ پڑے گا؟ اچھائی کی طرف کوئی نہیں آئے گا؟ نہیں, ہر کسی کی اپنی مرضی ہے, انسانیت ہے. اب مثلا بہت سارے ایسے کافر موجود ہیں, ملحد, کمیونزم جو ہیں وہ موجود ہیں, ایسے لوگ کمیونسٹ جو ہیں, خدا معاد کا انکار کرتے ہیں, خدا کا بھی انکار کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اچھے کام کرتے ہیں. مثلا فرض کریں, مثال دے دوں, اگر کسی غریب کو دیکھتے ہیں, اس کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ لباس اس کو پہنا دیتے ہیں پیسے. جی چلیں, ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر معاد نہ ہوگی تو کوئی اچھا کام کرے گا ہی نہیں, تو کرتے ہیں لوگ. معاد کو نہیں مانتے پھر بھی اچھا کام کرتے ہیں. کوئی ایک مقابلہ چل رہا ہے. دیکھیں, ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں, اگر معاد نہ ہو تو سر دنیا کا نظام نہ ہو تو انسان کا حل کرنا کیا ہوگا؟ ابس یعنی بے فائدہ, ابس ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ کس نے خلق کیا ہے انسان کو؟ خدا نے. تو کیا ہوگا؟ بس اس کا مطلب خدا ابس کام کرتا ہے, جبکہ خدا کیا ہے؟ حکیم ہے, حکمت سے کام لیتا ہے, کوئی بھی کام جو ہے بغیر فائدے کے انجام نہیں دیتا. تو یہ ایک قسم کی دلیل ہے. اگر معاد نہ ہو تو انسان کا خلق کرنا ابس ہوگا. بس اس کا مطلب اگر ابس ہے تو اس کا مطلب خدا ابس کام کرتا ہے, کیونکہ انسان کا خلق کرنے کا کام اس کے خدا کا, جبکہ خدا جو ہے وہ حکیم ہے. تو بس یہ خدا کی حکمت کے ساتھ سازگار نہیں. ہم نے پہلے سے فرض کریں, ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ خدا حکیم ہے. خدا کوئی بھی کام بیکار کام نہیں انجام دیتا, جو بھی کام انجام دیتا ہے اس کا ہدف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کہہ دیں اگر معاد نہ ہو تو گویا کہ لازم آئے گا کہ خدا نے اتنی بڑی کائنات اور ان میں سے انسان, اتنی ساری تعداد انسان کی خلق کیا ہو ایسے ہی بس. تو یہ قیامت کیوں رکھی ہوئی ہے, معاد کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تاکہ اس انسان کا جو مقصد ہے خلقت وہ معاد میں حاصل کیا جا سکے. جی ہاں, وہی حساب کتاب کے لیے ہی. تاکہ ایک وہ دوسری چیز جو آپ لوگوں نے بیچ میں کہی تھی کہ اگر معاد نہ ہو تو پھر خدا, اگر فرض کریں خدا ہے, فرض ہمارا یہی ہے, تو پھر خدا کس کو جزا دے گا, کس کو سزا دے گا, اور کہاں دے گا؟ اور اگر معاد نہ ہو تو پھر نام اعمال اور انسان کا کہاں حساب کتاب ہوگا؟ تو یہ ساری جو ہے وہ وجوہات ہیں اس کے اوپر کہ معاد پر عقلی دلیل. ٹھیک ہے. اب کتاب کے اندر کھولیں, کتاب کے اندر ایک چیز دی ہوئی ہے کہ معاد کا انسان کی تربیت پر اثر, معاد کا عقیدہ انسانی تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ ایک مطلب جو ہے نا ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے. معاد کا عقیدہ انسانی تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ جی
یعنی مات کا عقیدہ کیوں انسان کی تربیت پر اثر انداز ہے؟ یعنی فرض کریں کہ اگر انسان برے کاموں سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور اچھے کاموں کی طرف اپنے آپ کو لے جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مات کا عقیدہ رکھتا ہے. اور مات کا عقیدہ رکھنا اس کے لیے گویا کہ ایسے ہے کہ ایک دوربین ہے خدا کی طرف سے کہ ہر وقت اس کے اوپر نگاہ رکھی ہوئی ہے. وہ جو کام کرے گا، چوری کرے گا، خدا اس کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ مثال طور پر اچھا کام کرے تب بھی اس کو خدا دیکھ رہا ہے. یعنی مات کا عقیدہ دوربین والا کام کر رہا ہے، کیمرہ والا کام کر رہا ہے کہ گویا کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد مجھے ایک حساب کتاب دینا ہے ہر عمل کا. اب قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ قیامت کے دن جب انسانوں کو حاضر کیا جائے گا محشر میں، تو جب وہ اپنے نامہ اعمال دیکھیں گے تو وہ تعجب سے کہیں گے یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز کو کیا کیا گیا ہے؟ لکھا گیا ہے، درج کیا گیا ہے، کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں گئی. آپ مثلا فرض کریں کہ رستے سے جا رہے ہیں، کسی نامحرم کو آپ نے دیکھا، اگرچہ آپ کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ خدا کو معلوم ہے اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں ثبت ہو جاتی ہے، درج ہو جاتی ہے. آپ نے کسی کا قلم پین اٹھایا، ٹھیک ہے، اس کی اجازت کے بغیر، اور اس کو پتہ ہی نہ چلا، یہ بھی آپ کا ثبت ہو گیا. یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، یا آپ نے جو نیت کی ہوئی ہے یا سوچا ہوا ہے کسی کے بارے میں، برا سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں کہ مثلا خدا جو ہے اس کو غرق کر دے، یا اس کو جو ہے بد دعا دے رہے ہیں، یا کچھ بھی آپ کسی کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ نوٹ ہو رہا ہے، درج ہو رہا ہے. تو کوئی بھی ہمارا عمل ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کی نظر سے، خدا کی نگاہ سے دور ہو. تو پس ماد ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو ہر وقت انسان کو کیا رکھتا ہے؟ اس کو اس طریقے سے رکھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی برا کام نہ کرے. یہ تو پھر ہمارے عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. اگر ہمیں یقین ہو جائے نا کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے روایتوں میں حلال کا بھی آپ کو حساب دینا ہے. حلال و حرام کا تو پتہ ہے نا، ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی حرام کا حساب دینا ہے، حلال کا بھی حساب دینا ہے کہ آپ نے یہ حلال اتنا کھایا، اتنا ضائع کیا، مثلا آپ کو اتنی ضرورت تھی، مثلا اس طریقے سے. کہنے کا مطلب ہر چیز کا آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا. جی، وہ بھی نام اعمال میں ثبت ہو جائے گا. چوری کا سوچنا، یہ نیت ہے نا، یہ نیت. دیکھیں لکھتا تو ہے نا ہماری، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیت کی ہے چوری کرنے کی. ٹھیک ہے، ابھی ہم یہاں تک رہتے ہیں، ابھی ہماری یہ بحث نہیں ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. فرض کریں آخر تک اس نے توبہ نہیں کی، اس نے سوچا ٹھیک ہے نیت چوری کرنے کا، اور پھر کسی اور کاموں میں لگ گیا، اس نے توبہ نہیں کی، یا مثلا اپنے شرمندہ نہیں ہوا اپنی نیت سے، وہ نیت درج ہو جائے گی، ثبت ہو جائے گی، یعنی وہ ریکارڈ ہو جائے گی، نوٹ ہو جائے گی کہ تم نے یہ بری نیت کی تھی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ نیات جو ہے نا، ایسے سمجھیں کہ انسان کی جو اندر حقیقت ہوتی ہے نا اس کو ظاہر کرتی ہیں. ایک انسان اچھا ہوتا ہے نا تو کبھی برا نہیں سوچتا کسی کے بارے میں، کوئی بری چیز نہیں سوچتا، کبھی بری چیز کی نیت نہیں کرتا. لیکن اگر انسان کا اندر پاک ہو، اس کا نفس جو ہے وہ طہارت رکھتا ہو، تزکیہ ہوا ہوا اس کا، تو وہ کبھی بھی بری نیت نہیں کرتا کسی کے بارے میں، یا کسی برائی کی نیت بھی نہیں کرتا. تو برائی کی نیت کرنا بھی ایک قسم کا انسان کی دل پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی دل کے اوپر ایک تاریخی لے کر آتا ہے، دل کو سیاہ کر دیتا ہے، قلب کو سیاہ کر دیتا ہے. آپ مثلا فرض کریں کہ نہیں کر رہے، کوئی بھی گناہ نہیں کر رہے، لیکن آپ کسی نہ کسی برے کام کو سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا کبھی آپ کسی کی غیبت کرنے کو سوچ رہے ہیں کہ میں اس کی غیبت کروں، بڑا عجیب و غریب اس کے اندر یہ ہے میں کسی کو بتاؤں گا، یہ کروں گا. یا آپ مثلا فرض کریں کسی خاتون کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کسی برے کام کے لیے سوچ رہے ہیں، تو یہ آپ کا سوچنا، نیت کرنا، یہ آپ کے دل کے اوپر اثر انداز ہے. جی سو رہے ہیں، جی ہاں دیکھیں وہ برے خواب وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سونے کے بعد انسان کے جب خواب میں جو چیزیں آتی ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، تو جو چیزیں اختیار میں نہیں ہوتی خدا اس پر کوئی عذاب نہیں کرتا. اچھا دیکھیں، آپ اسلام کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ جب بھی سو تو وضو کر کے سویا کرو.
ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ جب وضو کر کے سوتے ہیں نا تو یہ آپ کو کیا کرتی ہے، مثلا ان بری چیزوں سے، ان برے خوابوں سے بچاتی ہے۔ ایک دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری پورے دن کی ایکٹیویٹی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ پورا دن مووی دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے، یا کھیل کود کرتے رہیں، یا کوئی اور گپے شپے لگاتے رہیں، تو آپ کو جو خواب آئے گا نا انہی چیزوں سے متعلق آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ مثلا سارا دن یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو خواب میں بھی کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہوں گے جو یوٹیوب سے مربوط ہوگی، یا یوٹیوب پہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں، یا فیس بک پہ، یا مثلا فرض کریں آپ سارا دن دوستوں کے ساتھ ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، پھر نہ جانے یا کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، سارا دن بیٹھے ہوئے بزنس کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو آپ کے خواب میں بھی ایسی بات آئے گی کہ آپ مثلا جا رہے ہیں، کوئی کاروبار شروع کر دیا ہے، آپ کو جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہو گیا۔ نہیں نہیں، وہ بھی کیونکہ اختیار سے باہر ہے نا ہم۔ کیا چیز؟ دیکھیں یہ انہوں نے جو نفسیات کے ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں معمولاً ہمارے خواب جو ہے نا وہ ہمارے پوری دن کی ایکٹیویٹی یا وہ ہماری جو سوچ ہے اس کی جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اور شہید مطہری کہتے ہیں کہ شاید آخری عمر میں یا شروع سے جب سے وہ طالب علم ہوئے تھے، اسٹوڈنٹ ہوئے تھے اسلامی تعلیم کے، تو کہتے ہیں کہ مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں بغیر وضو کے سویا ہوں یا بغیر وضو کے رہا ہوں۔ جب بھی مثال فرض کریں کہ میں طہارت کے لیے جاتا تھا تو فوراً جب پلٹتا تھا وضو کر کے پلٹتا تھا۔ فرض کریں بیٹھے بیٹھے میرا وضو ٹوٹ گیا، پھر اٹھ کے چلے گئے وضو کر لیا، ایسا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ بغیر وضو۔ اب سو گئے، اب سونے سے پہلے وضو کر لیا، ٹھیک ہے، پھر اٹھے، پھر وضو کیا، پھر پورا دن۔ جی وہ تو سویا رہا ہے نا، اب جب وہ سو کر اٹھے گا اب تو وضو اس کا باطل ہو چکا ہے، اٹھ کر دوبارہ وضو کر لے گا، یعنی وہ سونے سے پہلے وضو کر کے سویا ہے۔ ممکن ہے اب اس کو ہم کہیں گے وہ طہارت پہ سویا ہے، یعنی اس کی ابتدا جو سونے کی ہوئی ہے، نیند جو اس کی ابتدا طہارت پہ ہوئی ہے۔ عجیب و غریب لوگ گزرے ہیں ہمارے تاریخ میں۔ ایک حکیم ارباب کے نام سے اصفہان کے اندر ایک عالم گزرے ہیں، میں معمولاً ان کی جو ہے وہ گوگل پہ پڑھتا رہتا ہوں اور ان کے آثار کتابیں بہت کم ہیں، لیکن ایک چیز مجھے بڑی تعجب میں لے کر آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے جب سے مثلاً شادی ہوئی ہے ہم لوگوں کی، میری، میرے بھائی کی یا کسی کی، تو میں نے آج تک اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا، اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا۔ 40 پتہ 50 60 سال گزر گئے تھے، کہتا ابھی تک میں نے اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا، کیونکہ بھابھی بھی نامحرم ہے نا، تو اس نے کہا میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اور کہتے ہیں کہ شاید مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی نامحرم کو دیکھا ہو، ہمیشہ ان کی نگاہیں جھکی رہتی تھی۔ تو ایسے لوگ گزرے ہیں بڑے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں عجوبہ قسم کے لوگ جو ہے نا، علماء ہمارے گزرے ہیں۔ جی پہلی نظر دوسری نظر یہ تو بالکل ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ پہلی نظر ہی شیطان کا تیر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ پہلی نظر ہی کبھی کبھار شیطان کا تیر بن جاتی ہے اور انسان کی آنکھوں کو گھائل کر دیتی ہے، اور انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ بار بار اس کو دیکھے۔ تو بہتر یہی ہے کہ معمولاً انسان جو ہے نا اپنی نگاہیں جو ہیں اس کی نیچے رہیں۔ بہرحال جی کیوں نہیں دیکھیں گے آگے؟ وہ نہیں دیکھنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ آنکھیں بند کر کے چلیں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب کہتے ہیں کہ معاد کا کیوں کہتے ہیں، اس میں جو نقطہ تھا معاد کا عقیدہ انسانی تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے، کیوں؟ عدالت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ عدالت کی وجہ سے، جو قیامت کے دن جو عدالت برپا ہوگی خدا کی، وہ عدالت انسان کو کیا کرتی ہے؟ گناہوں سے روکتی ہے۔ وہ عدالت جو قیامت کے دن برپا ہوگی وہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ گناہوں سے۔ بس اس عدالت پر ایمان انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔
آپ کہتے ہیں کہ عدالت کی کتنی قسمیں ہیں، پھر ہم آئیں گے اس خدا کی عدالت کی جو خصوصیات ہیں وہ بعد میں بیان کریں گے. ابھی ہم بیان کرتے ہیں اقسام ہیں عدالت. کیونکہ کتاب کے اندر ذکر ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ کچھ چیزیں وہ جی 3 طرح کی 4 طرح کی یہاں ذکر کرتے ہیں. ایک عدالت دنیاوی عدالت ہے. کون سی عدالت؟ دنیاوی عدالت. کیا مطلب ہے دنیاوی عدالت کا؟ دنیا میں کام کی اس کی جواب دے. نہیں، دنیاوی عدالت کیا ہے بھائی؟ یہی جو کورٹ بنے ہوئے ہیں، اگر آپ چوری کرتے ہیں یا کسی سے لڑائی کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اپنی خاص عدالت میں لے جاتے ہیں، پھر اس میں چھوٹی بڑی عدالت کیس چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر انسان نے قتل کیا اس کو دنیا کی عدالت میں جواب دے دیا، اس کو کچھ ہو گیا تو آخر نہیں جواب دے گا. ایک قانون جو ہے اس دنیا کے لیے بنے ہوئے ہیں جو ہم لوگوں نے بنائے ہیں. اگر ہم ان دنیاوی قانون کی مخالفت کریں گے تو اس پر ہمیں سزا ملے گی، اور وہ اسی دنیا میں ہمیں یہ جو قانون بنایا گیا ہے اور اس قانون کے جو بڑے ہیں وہ ہمیں دیں گے. ایک قوانین ایسے ہیں کہ جو خدا کی عدالت میں بنائے گئے ہیں. اگر ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں کہ جو دنیاوی قانون کے بھی خلاف ہیں، مخالفت میں ہیں، اور خدا کے قانون بنائے گئے میں مخالفت ہے. مثلا فرض کریں ہم کسی کو قتل کرتے ہیں. اب قتل کرنا اس دنیا کا بھی قانون ہے کہ جو قتل کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے. ٹھیک ہے؟ اور خدا کا بھی قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کے نفس کو قتل کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے لیے یہ عذاب رکھا ہوا ہے. تو جب دو قسم کے ہاں، کیونکہ اس نے دونوں قانون کی مخالفت کی نا. اگر یہاں دنیا کے قانون کی مخالفت کی تو وہ سوچنا. دوسری عدالت کون سی ہے؟ کہتے ہیں مکافات عمل. کہتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی عدالت ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، کہ یہ معمولاً کہتے ہیں کہ یہ عمومی نہیں ہے. عمومی نہیں ہے کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے ہاں، کہ ہر وقت ایسا ہو. معمولاً ایسا ہر وقت نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات یعنی اس کے موارد زیادہ دیکھے گئے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مکافات عمل. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی قسم کی عدالت ہو گئی نا. آپ نے اچھا کیا، آپ کو اچھائی مل گئی، آپ سے بھی اچھا ہوا. آپ نے کسی کے ساتھ برائی کی. اب ایک داستان نقل کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ اس پر واٹس ایپ وغیرہ پہ آتی رہتی ہے کہ ایک بیٹی ہے، وہ اپنے باپ کو کہتی ہے، اکثر آیا جایا کرتی تھی باہر سے، تو باپ کو کہتی ہے کہ ابا یہ میں جب بھی جاتی ہوں تو میں دیکھا ہے کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھتا، اگرچہ میں پردے میں ہی ہوں لیکن کوئی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. دوسری خواتینوں کو دیکھتے ہیں لیکن جب بھی میں ان کے سامنے سے گزرتی ہوں تو کوئی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان کا باپ کہتا ہے کہ بیٹی مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بھی جب باہر نکلتا ہوں تو آج تک میں نے بھی کسی کی بیٹی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. تو یہی نتیجہ ہے کہ کیونکہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا تو تمہیں بھی کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. تو ایک قسم کا یہ بھی مکافات عمل ہے. آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں گے آپ سے بھی برا ہوگا. یہ عمومی ہے، عمومی نہیں ہے. مثلا اس کو ہم کہیں گے نا عام نہیں ہے. یہ عام اور کلی ایک اصطلاح ہے، یہ کلی نہیں ہے، یعنی ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. یہ ہوگا. تیسری عدالت کیا ہے؟ نہیں، وہ چوتھی ہے نفس لوامہ. یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک قسم کی عدالت کا مظہر ہے. یہ بھی عدالت ہے جو انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے اندر. وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ بعض اوقات اچھا کام کرتے ہیں تو نفس آپ کو کہتا ہے کہ یار تم نے بہت اچھا کام کیا، خوش ہوتے ہو، اچھا فیل کرتے ہو، اچھا محسوس کرتے ہو. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب آپ برا کام کرتے ہو تو لوامہ کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا کہ جب ہم برا کام کرتے ہیں، برائی کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہمارا نفس اندر سے ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے بہت برا کام کیا، تمہیں کیا فائدہ ہوا، تم نے کتنا بڑا اپنا نقصان کر دیا. اگر بہت واضح سی مثال دے دوں، یہ کب ہوتا ہے
ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، فرض کریں کہ اگر کسی ٹائم ہم نے مطالعہ نہیں کیا کتاب کا، یا کسی بھی شخص کو لے لیں، سارا دن اس نے صبح اٹھا 8-9 بجے چلا گیا گراؤنڈ میں، اور شام تک سورج کے ڈوبنے تک کیا کیا ہے اس نے؟ کرکٹ کھیلتا رہا. واپس آیا، اگر اس کا اندر ضمیر زندہ ہوگا، اگر اس کا ضمیر مردہ نہیں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا. کیا کہے گا؟ یہ تم نے سارا دن ٹائم کس پہ ضائع کیا ہے؟ کیا ملا؟ کسی کو، ایک دوسرے کو ہم نے گالیاں دی ہیں، 2 میچ ہم نے جیتے، 1 میچ انہوں نے جیتا، کیا ہوا؟ آپ اپنے آپ کو میلا کر دیا، مٹی کے اندر خوار کر دیا، اتنا اپنے آپ کو اذیت دی. ایک میچ کھیل لیتے کیا ہوتا؟ ایک ہی کھیل لیتے، سارا دن لگا دیا. تو یہ اپنے آپ کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ملامت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اپنے اندر کوس رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. ملامت کا مطلب یعنی اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا تم نے کیوں کیا ہے. اور بعض اوقات یہ ملامت کرنا ظاہری سزا دینے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. بعض کو تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد خود آ کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ یہ میں نے گناہ کیے، مجھے سزا دو. ٹھیک ہے نا؟ مثلا اگر آپ نے کسی کا قتل کر دیا، کسی کا ایکسیڈنٹ کر دیا آپ نے، اور غلطی بھی آپ کی تھی، لیکن آپ کو کچھ عرصے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو چھپا دیا، ظاہر نہیں کیا کہ میں نے ایکسیڈنٹ کیا کسی کا اور وہ بندہ مر گیا. کچھ عرصے کے بعد آپ کو اندر آپ اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں، یار یہ میں نے کیا کر دیا، اس کے ماں باپ کا کیا ہوگا، میں نے کیا ہوتا ہے. پھر بعض اوقات اگر انسان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو خود بے خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیتا ہے کہ یار میں نے یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے اور مجھے جو ہے وہ لاک اپ میں ڈال دیں. جی نہیں، پہلے تو وہ خود انکار کر رہا ہے نا. جب تک اس کا نفس اس کو ملامت نہیں کر رہا، اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑ رہا، تو وہ اس کو ابھی قبول نہیں کر رہا. لیکن جب اس نے اپنے نفس نے اس کو ملامت کی ہے، اس کو کوس رہا ہے کہ تم نے خراب کام کیا ہے، تو اب گویا کہ خود حاضر ہو جاتا ہے اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے. تو یہ ہاں، نفس لوامہ خدا نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس کو بغیر حکمت کی یہ اچھی چیز ہے. یہ نفس لوامہ کا ایک کام یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ برے کاموں سے نفرت دلاتی ہے. آپ کر تو بیٹھتے ہیں، آپ کچھ دیر کے لیے آپ کو مزہ تو حاصل ہو جاتا ہے، ایک لطف تو آ جاتا ہے، سکون تو آ جاتا ہے، لیکن یہی نفس لوامہ ہے کہ جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ یار یہ میں نے جو کام کی ہے، میں نے بہت برا کام کیا ہے، اس کو بھی آئندہ نہیں کروں گا. یہی نفس لوامہ ہے کہ جو انسان کو توبہ کی طرف لے جاتا ہے. اگر یہ نفس لوامہ نہ ہو تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ یہی ہے کہ نفس لوامہ جو ہمارے اندر ہمیں کوس رہا ہوتا ہے کہ تم نے برا کام کیا ہے، اس کی جو ہے تمہیں سزا. یہ بھی ایک عدالت ہے کہ انسان اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوتا ہے، اور واقعاً یہ ایک عام سزا نہیں ہے، بہت بڑی. اچھا، اس کی خصوصیات کیا ہیں اس دوسری دنیاوی عدالت کی نسبت؟ اس کی انہوں نے کچھ خصوصیات ذکر کی ہیں. کہتے ہیں یہاں نفس لوامہ میں کہتے ہیں کہ مجرم بھی خود ہوتا ہے، وہ جو جج بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی خود ہوتا ہے، وکیل بھی خود ہوتا ہے، سب کچھ خود ہوتا ہے، یعنی سب کچھ خود ہے. خود کو جو ہے وہ اپنے آپ کو مجرم بھی مانتا ہے، اپنے آپ کو خود سزا دیتا ہے، خود اپنے آپ سے لڑتا ہے. یہ سارے اس میں. دوسرا اس کا کیا ہوا ہے؟ فوراً جو ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ فوری طور پر آپ کو ایک سزا مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ فوری طور پر آپ کو ایک سزا مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثلاً بعض لوگوں کے ضمیر اتنے تو زندہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی گناہ کرتے ہیں فوراً اپنے آپ کو ملامت کرنا، ان کا ضمیر اپنے آپ کو جو ہے کوسنا شروع کر دیتا ہے. یہ فوراً جو ہے یہی ہوتا ہے. ورنہ آپ دنیاوی عدالت میں جائیں، کتنے کیسز پینڈنگ میں ہیں، آپ کو ہر روز جو ہے وہ ایک تاریخ دیتے رہتے ہیں کہ بھائی کل آئیں کل آئیں کل آئیں، آپ کا فیصلہ جلدی نہیں ہوتا. لیکن یہاں آپ پر فوری جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے آپ کا. جی کوئی یہ سوال ہے؟ دوسرا، یہاں نفس لوامہ میں آپ کو دونوں چیزوں کی جو ہے وہ جزا بھی ہوتی ہے، سزا بھی ہوتی ہے. اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں، خیر کا کام کیا ہے، تو جزا فوراً مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے آپ نے برائی کا کام کیا ہے، تب بھی آپ کو فوراً آپ کا نفس ملامت کر کے آپ کو جو ہے وہ سزا آپ کو اندر ہی اندر جو ہے وہ دے دیتا ہے. یعنی اگر آپ نے اچھا کام کیا تو آپ خوش ہوتے ہیں نا، آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے یار ویری گڈ، تم نے اچھا کام کیا ہے، تم اچھے انسان ہو، تو انسان اندر سے خوش ہوتا ہے. قسم کی اس کو فوراً جزا مل جاتی ہے، خوشی ملتی ہے. انسان اپنے اندر ایک تازگی احساس کرتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے. لیکن جب برائی کرتا ہے اپنے آپ کو پھر وہ جہنم سمجھتا ہے اپنے اندر.
برائی کی سزا مل گئی تو اس کا جواب آپ یہ ہاں یہ آخرت سے ہٹ کر چیزیں ہیں. یہ خدا کہہ رہے ہیں. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں ہم نے خدا کی عدالت کی بات کی تو اس کے زمرے میں ہم نے کیا کہ اس کے ضمن میں ہم نے کہا کہ کچھ اور عدالتیں بھی ہیں لیکن خدا کی عدالت ان سب عدالتوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ انسان کرتا ہے, یہ اچھے انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ملامت کرتا ہے اور کوستا ہے. آخری عدالت کون سی؟ چوتھی قسم قیامت کی عدالت. قیامت کی عدالت جو خدا جو قائم کرے گا, یہ سب سے بہتر عدالت ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ اگر ہم نفس لوامہ جو ایک عدالت کو ہم اس کا نام دے رہے ہیں یہ دنیاوی عدالت سے بہتر ہے اور پھر اس نفس لوامہ سے پھر بہتر قیامت کی عدالت ہے. کیوں نفس لوامہ؟ کیونکہ نفس لوامہ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے مردہ ضمیر رکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جتنا بھی برائی کا کام کرتے ہیں کبھی بھی ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں کیا ہے عادت سی بن گئی ہے ان کی, تو ایک سمجھیں کہ انسانیت ہی ان کے اندر مر گئی, ضمیر ہی مر گئے. کہتے ہیں نا بعض یار اس کے اندر تو ضمیر ہی نہیں ہے, ضمیر اس کا مر چکا ہے. یعنی اپنے آپ کو کبھی بھی وہ ملامت یا کوستا نہیں ہے. تو کہتے ہیں پھر یہ جب مردہ ضمیر کی بات آتی تو وہاں پھر یہ عدالت کام کی نہیں ہے. لیکن یہ جو عدالت ہے قیامت کے دن کی عدالت, یہاں کوئی نہیں بچ سکتا. یہاں سارے جو ہے وہ سب کو حساب کتاب دینا ہوگا. اور انہوں نے یہاں اب کچھ خصوصیات اس کی ذکر کر رہے ہیں قیامت کی عدالت کی. اب یہ کچھ خصوصیات یہاں ذکر کرتے ہیں کتاب کے اندر. کتاب کھولیں جی جی ہاں نفسی کرواتا ہے انسان جو پورے کام انسان نفسی کرتا ہے. اس کے نفس کے علاوہ تو کوئی اور چیز ہے نہیں نا. یہاں تک کہ انسان کا چلنا کھانا پینا نفس کے حکم سے ہے. صفحہ نمبر 27 پہ آ جائیں جی. ہاں احساس, ایک احساس جو ہمارے یہ جسم بدن کرتا ہے وہ الگ چیز ہے. ایک احساس یعنی ضمیر کا احساس کرنا, محسوس کرنا کسی چیز کو, وہ معنوی طور پر نفسانی طور پر, نہ کہ یہ چھونے وغیرہ سننے وغیرہ وہ مراد نہیں ہے یہاں محسوس. آئیں صفحہ نمبر 27 پہ بھی نہیں 26 پر. یہاں پر ذکر ہے اس عظیم عدالت کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں. پہلی کیا خصوصیت ہے کہ قیامت کی جو عدالت ہوگی قیامت کے دن, اور وہ جو خدا عدالت قائم کرے گا وہ کون سی؟ آپ کی کتاب کہاں ہے آپ کے پاس؟ اور کس کس کے پاس نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اچھا ان کو دی تھی آپ نے کتاب وہ. چلے ایسا آئندہ آئیں تو کتاب لے کر آئیں تاکہ کچھ پڑھ سکیں کتاب میں سے. ایک ایسی اچھا پہلی خصوصیت, ایک ایسی عدالت ہے کہ جس کے قوانین پر سفارش اثر انداز نہیں ہے اور نہ ہی تعلقات اور نہ ہی وہاں قاضی کی سوچ کو جھوٹے دلائل کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے. یعنی گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی عدالت میں کیا ہوتا ہے, آپ پیسے کھلا کر جج کو خرید سکتے ہیں, یا مثلاً آپ سفارش کروا کے یا کچھ کام کروا کے اپنے حق میں فیصلہ کروا سکتے ہیں. لیکن خدا کی عدالت میں یہ نہیں چلے گا. وہاں نہ سفارش چلے گی, نہ جو ہے رشوت چلے گی, نہ چاپلوسی چلے گی, اور نہ ہی خدا کے ارادے کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. تو پہلی خصوصیت جو ہے اس عدالت کی جو قیامت کے دن برپا کی جائے گی وہ یہی ہے کہ وہاں کسی کی سفارش نہیں سنی جائے گی. یہ جو رشوت ہے یا تعلقات ہیں جیسے ہم اس دنیا میں کرتے ہیں, یہ وہ کیا نام ہے شفاعت سے ہٹ کر ہیں. شفاعت کا الگ مسئلہ ہے. ہم یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو سفارش اور جو تعلقات ہیں, مثلا کوئی کہے بھائی خدا یہ تیرا نزدیکی بندہ ہے, اس کی سفارش تو سن لے اور اپنا ارادہ چینج کر لے, ایسے نہیں ہوگا. تعلقات وہاں فائدہ نہیں دیں گے. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ ایسی عدالت کہ اس جہان کی مانند تکلفات کی محتاج نہیں ہے. عجیب قسم کی اردو کا یہاں لکھا ہوا ہے. یعنی کہنے کا مطلب کہ وہاں اس عدالت میں تکلفات سے کام نہیں لیا جائے گا. مثلا کہیں کہ بھائی جیسے اس دنیا میں ہوتے ہیں کئی سال کیس چل جاتا ہے,
فیصلہ جو ہے وہ دیر سے ہوتا ہے، کبھی جلدی ہو جاتا ہے اس کا فیصلہ، کبھی دیر سے ہوتا ہے، لیکن خدا کے وہاں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں فوراً جو ہے اس مسئلے کو اسی طور پر تیزی کے ساتھ اس معاملے پر غور کیا جاتا ہے اور فوراً اس کا جو ہے وہ فیصلہ اور حکم سنا دیا جاتا ہے. کیا ہوا؟ باتیں کر رہے ہیں آپس میں. آپ نے نہیں کی بات؟ اچھا، یہ دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت کیا ہے؟ ایسی عدالت جہاں لوگوں کے جرم کے گواہ خود ان کے اعمال ہوں گے. ہاں، یعنی خود اعمال وہاں حاضر ہوں گے اور اپنے فاعل کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس طرح بیان کریں گے کہ انکار کی گنجائش نہیں رہے گی. یہ جو آپ مثلا فرض کریں بعض کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ آپ فلاں عمل کریں گے تو اس شکل میں بن جائے گا، یہ عمل کریں گے فلاں شکل اختیار کر جائے گا، تو یہ خود عمل آپ کے سامنے آئیں گے اور خدا کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ یہ عمل اس نے خود انجام دیا ہے. ایک دوسرا یہ کہتے ہیں کہ خود آپ کے جو بدن ہیں، آپ کے جو اعضاء ہیں، آنکھ، کان، اگر آپ نے گانے سنے ہو نا تو کان آپ کی جو ہے گواہی دے گا کس نے گانے سنے تھے. آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. اگر اس آنکھ سے آپ نے کوئی بری چیز دیکھی ہو یا کچھ دیکھا ہو تو یہ آنکھ بھی گواہی دے گی، ٹھیک ہے. اپنی زبان سے جھوٹ بولا ہو یا جو ہے کسی کی غیبت کی ہو یا کسی کی اہانت کی ہو، کسی کی توہین کی ہو، کسی کو مثلا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری زبان آپ کی جو ہے اس دن گواہی دے گی. تو یہ انسان کے اعضاء، یہ آنکھ، کان، زبان، یہ ساری کیا ہوں گی، یہاں تک کہ انسان کا بدن، پیر بھی گواہی دیں گے کہ کہاں گئے. یا پھر آگے کہتے ہیں کہ نہ فقط یہ، جس جگہ آپ نے برائی کا کام کیا ہے وہ بھی گواہی دے گی. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جہاں جہاں آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد آپ کے لیے قیامت کے دن گواہ بنے گی. وہ خود مسجد کہے گی کہ اس بندے نے یہاں اس جگہ نماز پڑھی تھی. اسی کے برعکس بھی ہے کہ آپ کسی جگہ گناہ کرتے ہیں، کسی قسم کا بھی گناہ، وہ جگہ آپ کے لیے گواہی دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ خصوصیت ہے وہاں. لیکن نفس لوامہ والی عدالت میں، دنیاوی عدالت میں یا مکافات عمل میں یہ چیزیں نہیں ہیں. پانچویں کیا ہے خصوصیت ہے؟ یہ عدالت ایسی عدالت ہے جس کا حاکم خدا ہے، وہ خدا جو ہر چیز سے آگاہ، ہر چیز سے بے نیاز اور ہر ایک سے زیادہ عادل ہے. اب ایک ایسے، یہ عدالت ایسی کہ جہاں جج کیسا ہے؟ اب وہاں کا جو جج ہے، حاکم ہے اللہ. کیا کیا خصوصیت ہے؟ عادل ہے، عالم ہے. آپ اس کو جو ہے وہ جھوٹ اس کے سامنے نہیں بول سکتے، اس کے سامنے ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں نے یہ کام نہیں کیا، چھپا ہوا نہیں، کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے اس سے. اور دوسری کیا چیز ہے؟ کیا بیان کی؟ عالم، عادل اور بے نیاز. آپ ایسے نہیں اس کو کہیں کہ بھائی یہ لو آم کی پیٹی اور میرے حق میں فیصلہ کر دو، ٹھیک ہے نا. یہ لو شکارپور کا آچار لے لو، یا یہ لو جو ہے ملتان کا حلوہ، اور جو ہے یہ. اب خدا کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہ لو تمہارے حصے میں تمہیں یہ گاڑی لکھ دیتا ہوں، یہ بنگلہ، یہ پلاٹ. نہیں، خدا بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تم خرید، یہ آپ بول کر پھر چپ ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا، میں پوچھتا ہوں. ہاں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی سنوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جب پوچھنے پہ آتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ میں نے، ہاں احسن. کیونکہ ساری چیز جو ہے خدا کی ملکیت ہے، اور قرآن کی تعلیم میں سے ہے کہ حقیقی مالک کون ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں رینٹ پر دی گئی، یعنی اس پر امانت کے طور پر دی گئی ہیں. اس دنیا کے اندر جتنی بھی ہمیں چیزیں ہیں ہم اس کے مالک حقیقی نہیں ہیں. مثلا اگر کوئی کہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ لباس میرا ہے، یا فلاں فلاں چیز، یہ ساری حقیقی مالک خدا کی ذات ہے. ہم فقط کیا ہیں، خدا نے ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہے یہ چیز. جی، پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ محنت جو آپ نے کی ہے، وہ جو پسینہ آپ نے بہایا ہے، وہ جو قوت اور طاقت آپ نے لگائی ہے، وہ کس نے دی ہے؟ ہاں، خود ہی آئی ہے، خدا نے دی ہے. اچھا جی، ٹائم کیا ہوا ہے؟ ہو گیا 5 منٹ زیادہ ہو گیا، 5 منٹ زیادہ ہو گیا، 48 ہو گئے. چلیں اس کا بعد میں کر دیں.